جاپان کتنا طاقتور ہے؟ دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک جاپان کو دنیا کی سب سے جنگجو قوموں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں 31 لاکھ جانیں گنوانے کے بعد جاپان نے ایک سبق سیکھا۔ اس نے اپنے آئین میں تبدیلی کی اور لکھا کہ جاپانی قوم دنیا میں کسی بھی تنازع کے حل کے لیے جنگ کے حق سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہوتی ہے۔ یہی نہیں، 1960 میں ایک قدم اور آگے جا کر جاپان نے امریکہ سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق اگر جاپان کو کبھی بھی کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو امریکہ جاپان کی حفاظت کرے گا۔ ان دونوں واقعات کے بعد جاپان نے اپنی ساری توجہ دفاع کے بجائے علم، تحقیق، سائنس اور معیشت کی طرف پھیر دی۔ جاپان اپنے دفاع پر GDP کا صرف 1% بجٹ خرچ کرتا ہے اور اس کی فوج کی تعداد 2.5 لاکھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاپان ایک ترنوالا بن چکا ہے، کیونکہ جاپان اس راز کو جانتا ہے کہ قوموں کی طاقت صرف گولہ بارود سے نہیں ہوتی۔ جاپان اپنا سب سے زیادہ بجٹ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اور سائنسی ایجادات پر خرچ کرتا ہے۔ یہ چیزیں جاپان کو طاقت دیتی ہیں۔ گو کہ جاپان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج نہیں، لیکن اس کی ٹیکنالوجی اور سائنس میں مہارت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جب چاہے جدید ترین اسلحے سے لیس ایک طاقتور فوج تیار کر سکتا ہے۔ تاہم جب بھی جاپان اپنی فوجی طاقت میں اضافے کے لیے سروے کرواتا ہے تو عوام اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ جاپانیوں کے خیال میں انہیں فی الحال کسی بڑی اور طاقتور فوج کی ضرورت نہیں۔ جاپان کا GDP $6 ٹریلین سے زیادہ ہے، جو امریکہ کے 18 اور چین کے $11 ٹریلین کے بعد دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، یعنی جاپان دنیا کی تیسری بڑی معاشی طاقت ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں جاپانی کمپنیوں مٹسوبشی، کاواساکی اور توشیبا کا لوہا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ معاشی لحاظ سے جاپان کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ اقوام متحدہ کے کل بجٹ کا 11% صرف جاپان ادا کرتا ہے۔ کسی ملک کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور اس کے تنازعات کس نوعیت کے ہیں۔ گو کہ جاپان کے چین، تائیوان اور روس سے تنازعات ہیں، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ان میں سے کوئی ایک تنازع بھی خونی رنگ اختیار نہیں کر سکا۔ چین اور تائیوان کے ساتھ جاپان کا 8 جزائر پر ایک معاملہ چل رہا ہے۔ ان میں سے کچھ جزائر جاپان نے 2012 میں ایک ذاتی ملکیت سے خریدے تھے۔ تاہم چین کا دعویٰ ہے کہ یہ 8 جزیرے تاریخی طور پر چین ہی کی ملکیت ہیں، انہیں جاپان کسی سے خرید نہیں سکتا۔ عالمی امور کے ماہرین کے مطابق یہ تنازع اتنا خوفناک ہے کہ اس سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تاہم جاپان اب تک اس مسئلے کو بات چیت سے ڈیل کرتا آیا ہے اور اب تک اس مسئلے کے دوران ایک بھی گولی نہیں چلی اور ایک بھی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی۔ تو لب لباب یہ کہ جاپان دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت تو نہیں، لیکن دنیا کی ایک بہت بڑی سیاسی اور معاشی طاقت ضرور ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے تحقیقی منصوبوں میں جاپانی سرمایہ کاری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔